أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. احباب ناظرین، اس لیکچر میں ہم ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کو جانیں گے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق و مالک ہے. اس نے پوری کائنات کو تشکیل دیا. آسمان و زمین کا خالق صرف اللہ ہے. دن اور رات بھی اسی نے پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل مند والوں کے لیے. اور اسی طرح مہینے اور ان کی گنتی کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی کی تعداد 12 ہے. جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2359. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جتنا شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے نہیں دیکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. رجب اور رمضان کے درمیان مہینہ شعبان کا آتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1969. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ آپ روزہ رکھنا کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور جب آپ روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ آپ روزہ رکھیں گے نہیں. اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے میں نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1950. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتی ہیں رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا، شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے، یعنی کہ میں اپنے فرض روزے کی قضا اس شعبان کے مہینے میں کرتی. اسی طرح سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2188. جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے اور سوار اور جمعرات کے روزے کا بھی اہتمام فرماتے. اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2325. عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی تاریخوں کا جتنا خیال رکھتے کسی اور مہینے کی تاریخ کا اتنا خیال نہ فرماتے. پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اور اگر آپ پر مشتبہ ہو جاتا تو آپ 30 دن پورے کرتے اور پھر اس کے بعد آپ روزے رکھتے. اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک اور حدیث میں، حدیث کا نمبر 2431، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں میں سے سب سے زیادہ محبوب یہ تھا کہ وہ شعبان میں روزے رکھیں اور پھر اسے رمضان کے ساتھ ملا دیں. اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 12925. انس بن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جمعرات کے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے ہمارے لیے دسترخوان منگایا
اور کھانے کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے کھانا کھا لیا اور کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا۔ پھر سوموار والے دن حاضری ہوئی تو انہوں نے پھر دسترخوان منگایا اور حسب سابق کھانے کی دعوت دی۔ اس مرتبہ بھی کچھ لوگوں نے کھانا کھا لیا اور کچھ نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا شاید یہ لوگ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال روزہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور بعض اوقات اتنا افطار فرماتے کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگتے کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ یہ تھی ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث۔ آپ نے ماہ شعبان میں ایک کام کرنے سے منع فرمایا، وہ کام کیا ہے؟ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1914۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے ایک دن کا یا 2 دن کا روزہ نہ رکھے، البتہ اگر کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی عادت ہو کہ وہ سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، حدیث نمبر 2337۔ اس حدیث میں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے اور ساتھ رمضان کے ملا دیتے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص تھا کہ آپ پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے اور رمضان کے ساتھ ملا دیتے، اور امت کے لیے یہی حکم ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 738۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان رہ جائے تو روزہ نہ رکھو۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں استقبال رمضان کے لیے آپ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے استقبال رمضان سے پہلے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دوسری وجہ تاکہ رمضان کے روزے رکھنے آسان ہو جائیں، کہیں زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے کمزوری نہ لاحق ہو جائے، نفلی روزے رکھتے رکھتے کہیں فرضی روزے نہ رہ جائیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں 15 شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے وہ سب روایات ضعیف ہیں، سوائے 15 شعبان کے روزے کے اس کے بارے میں روایت ملتی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔